حنین کہاں پر ہے؟ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا بازار بھی اس زمانے میں ذو المجاز یا اس طرح سے نام تھا، ذو المجاز یہ لگتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جرار لشکر تھا جو آج سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ نہ تھا۔ یہاں ایک عجیب واقعہ اور پیش آیا۔ بعض صحابہ کرام کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ انہوں نے تو دیکھا تھا نا کہ بدر میں ہم 313 اور سامان کوئی نہیں، جنگ کا ہوا 1000 اور فتح ہماری، اور کتنی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے انہوں نے معاملات دیکھے کہ قلت ہر چیز کی، تعداد کی بھی، یعنی افراد کی بھی قلت، مال کی بھی قلت، غذا کی بھی قلت، ہتھیاروں کی بھی قلت، کہ اتنی قلت کے ساتھ ہر جگہ ہمیں فتح ملی۔ تو آج تو ہمارے پاس بڑی تعداد ہے، یعنی کثرت ہے، افرادی کثرت کے تعداد آپ دیکھ رہے ہیں 14,000 یا 12,000، تعداد بھی ہے، کثرت بھی ہے، مال کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی، اور ساری چیزیں تھیں۔ تو بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اللہ اکبر، آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے۔ ہاں اگر اللہ کا فیصلہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو پھر اللہ ہی ہے، اپنی جو اس کی مرضی ہے، لیکن قلت کی وجہ سے آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ جملہ پسند نہ آیا، اور جب حملہ شروع میں ہوا اس میں مسلمانوں کو زبردست قسم کی جو ہے نا وہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت تک سب کو یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے، تعداد، اسلحہ، پیسہ، سیاست، ان بنیادوں پہ نہیں، ایمان اور عمل اور یقین کی بنیاد پر ہے، عزم کی بنیاد پر ہے۔ ایک تو یہ بات قیامت تک کے لیے بتانی تھی۔ ہوا کیا؟ ہوا اس طریقے سے کہ جو حنین والے تو جوش اور جذبے میں تھے نا، یہ طائف والے، ثقیف اور حوازن والے، اب جب یہ حنین کے موقع پر آ گئے، لڑائی کا ارادہ کر لیا، تو جو ان کا بڑا تھا کیا کہا کہ بھئی سب کے سب اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ دو، اب کوئی تلوار نیام میں نہیں جائے گی، اور ہر آدمی صف بندی کر کے کھڑا ہو تو اس کے بیوی بچے مال اس کے پیچھے ہو، تاکہ اسے پتہ لگے کہ مجھے یہاں سے جانا نہیں ہے، مجھے یہیں رہنا ہے، جان دینی ہے، جانا نہیں ہے۔ اور یہ تیر انداز بھی بڑے زبردست تھے، بڑے جانے مانے، نشانے ان کے سیدھے جا کے ٹارگٹ کو لگتے تھے، اور ایک تنگ درہ تھا، وہاں جگہ جگہ انہوں نے 24,000 تو ان کی بہت بڑی تعداد تھی، تو جگہ جگہ تیر اندازوں کو ان کی ٹیمیں تشکیل کر کے جگہ جگہ چھپا دیا، اور جو باقی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھے اپنی تلواروں کے ساتھ حملہ کر دیں۔ نبی علیہ السلام جب آگے بڑھے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ ہیں 12,000 کے 14,000، تو ادھر سے ان لوگوں نے اکٹھے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں تو اس کی امید ہی نہیں تھی، اچانک حملہ ہوا اور 24,000 لوگوں کا اکٹھا حملہ، کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ اب ادھر سے مسلمان پوری طریقے سے اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے، تو یہ بھی گھبرائے، اور 12,000 یہ، 24,000 وہ، پھر جانور الگ۔ اب جب دھول اڑی اور تتر بتر ہوا معاملہ اور سب چیزیں منتشر ہوئیں، تو اتنا گرد و غبار ہوا کہ دن رات میں تبدیل ہو گیا، یعنی اتنا اندھیرا ہو گیا کہ کچھ نظر ہی نہ آئے، اور وہ اس افراتفری اور انتشار میں، بھاگ دوڑ میں گرد و غبار اتنا ہوا، اور تمام صحابہ کرام 100-150 کے علاوہ، ایک روایت میں 100 سے کم، ایک میں 300 سے کم، یہ سارے کے سارے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی نہیں، ایک دوسرے سے بالکل بے خبر ہو گئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر کوئی بھی نہیں تھا، آپ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے اور آپ مستقل بڑھتے رہے۔ آپ کے ساتھ 100 کے قریب صحابہ تھے، ایک روایت میں 300 کے قریب، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تو رہے، لیکن ان کے دل کی تمنا اس موقع پہ یہ ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام آگے ابھی نہ بڑھے، کہ پیچھے حالات بہت بدل گئے، لیکن نبی علیہ السلام اسی طرح استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر آواز لگائی اور سب کو پکارا کہ بھئی کہاں ہو، ادھر چلے آؤ، میں ادھر ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اونچی آواز سی ان کی کہ آواز دو، ان کو بلاؤ۔ انہوں نے پھر بار بار آوازیں دیں، یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار کدھر ہو تم، ادھر واپس پلٹ آؤ۔
یا اصحاب الشجرہ، اے بیت رضوان والے، درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کرنے والے، موت کے اوپر کدھر ہو، واپس آؤ۔ بار بار آوازیں دی، جیسے جیسے جس کو آواز آتی ویسے ویسے وہ پلٹ کے منٹوں میں واپس آئے، اور جب انہوں نے آگے مل کے حملہ کیا تو بس تھوڑی ہی دیر کے اندر نقشہ بدلا ہوا تھا، 70 بندے ان کے قتل ہو گئے، باقی سارے بھاگ گئے، اور ان کا بے شمار مال جو ہے نا وہ مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ 6000 جو ہیں وہ قیدی بنے، اور 24,000 اونٹ ملے، 40,000 سے زائد بکریاں ملیں، اور 4,000 اوقیہ منوں کے حساب سے چاندی ملی۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کیا اور یہ بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر آگے بڑھ کے اوطاس میں اور مختلف مقامات کے جو اور لوگ تھے لڑائی کے لیے ان کو بھی شکست دی، پھر یہ سارے کے سارے بھاگ کے طائف کے قلعے میں جمع ہو گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔